جب عثمانی ترکی کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے کہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے اور پھر وہ بہترین کھانے کا انتظام کرتے، اور اگر وہ کعوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے کہ مہمان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کسی گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس گھر میں مریض موجود ہے، آپ اس مریض کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں اور آپ اس کی عیادت کے لیے گھر آ سکتے ہیں۔ اور اگر گھر کے باہر سرخ پھول رکھے ہوتے تو یہ اشارہ ہوتا کہ گھر میں بالغ لڑکیاں موجود ہیں، لہٰذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں۔ اور اگر آپ پیغام نکاح لانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو خوش آمدید ہے۔ گھر کے باہر 2 قسم کی ڈور بیل گھنٹی نما ہتھوڑے رکھے ہوتے تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ اگر بڑا ہتھوڑا بجتا تو یہ اشارہ ہوتا کہ گھر کے باہر کوئی مرد آیا ہے اور گھر کا مرد ہی باہر جاتا، اور اگر چھوٹا ہتھوڑا بجتا تو معلوم ہوتا کہ باہر کوئی خاتون موجود ہے، لہٰذا اس کے استقبال کے لیے گھر کی خاتون ہی دروازہ کھولتی۔ عثمانی ترکیوں کے صدقے دینے کا انداز بھی کمال تھا۔ ان کے مالدار لوگ سبزی فروش یا دکانداروں کے پاس جا کر اپنے نام سے کھاتا کھلوا لیتے تھے، اور جو بھی حاجت مند سبزی یا راشن لینے آتا تو دکاندار اسے پیسے لیے بغیر اناج اور سبزی دے دیتا اور یہ بتائے بغیر کہ اس کا پیسہ کون ادا کرے گا۔ کچھ وقت کے بعد وہ مالدار پیسہ ادا کر کے کھاتا صاف کروا دیتا۔ اگر کسی عثمانی ترکی کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی اور کوئی اس سے پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا اور اداب کرتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہتا کہ بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیسا آداب، کیسا عشق تھا ان لوگوں کا، کیسی بہترین عادت تھی ان لوگوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کفر نے سلطنت عثمانیہ کے غداروں سے مل کر ٹکڑے کر ڈالے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچایا جائے تاکہ تمام مسلمان اپنی اس تاریخ کو پڑھیں اور پھر سے ان اصولوں کو اپنا لیں۔